الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگوں اور دوستوں، آج 1 مارچ 2016 رات کے 1:30 پر میں یہ وائس ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ بنا کہ ابھی مجھے ٹھیک 1 بجے میرے ایک شاگرد نے ایک پرچہ بھیجا جس میں اجمیر شریف کے مجاور جناب سید فرید الحسن صاحب نے حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ النورانی کو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا گستاخ قرار دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ رات میں 1 بجے یہ پرچہ میرے پاس آیا جس میں 1 مارچ کی تاریخ لکھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے 28 فروری ختم ہوئی، رات 12 بجے 1 مارچ لگا۔ تو یہ ایسے مفتی صاحب ہیں جو آدھی رات کو فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔ کئی باتیں اس سلسلے میں 25 فروری کو سورت کی سرزمین پر مولوی سنابل رضا حشمتی نے اس عبارت میں گستاخی ثابت کرنی چاہیے تاج الشریعہ کے فتوے میں، جو فتاوی تاج الشریعہ کے اندر رقم ہے، اور 25 تاریخ کو اس نے گجرات کی سرزمین پر 25 لاکھ کا انعام بھی رکھا ہے، جس کا میں نے الحمدللہ رد بھی کیا، اسے مناظرے کا چیلنج بھی کیا۔ اور اب جیسے ہی 1 مارچ لگا رات 12 بجے تو یہ صاحب انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق قلم اٹھایا، اپنے ان ہاتھوں میں جو ہاتھ مورچھل پکڑ کے پیٹھ ٹھوکنے کے لیے تھے، جو مریدین سے نذرانہ لینے کے لیے چادر گاگر سندل بنڈل کے لیے تھے، جو لوگوں کو چادروں کی چھاؤں میں مزار کے اندر لے جانے کے لیے تھے، ان کو پہلے بھی سمجھایا گیا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام نہ کریں، مگر یہ بیچارے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ خدا جانے ان کو کس مدرسے نے مفتی کی سند دے دی، انہوں نے مدرسے کا منہ دیکھا بھی یا نہیں دیکھا، اور بزام خیش مفتی بن گئے۔ اور انہیں تو ان لوگوں نے مفتی بنایا ہے جو تاج الشریعہ کی بارگاہ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جو اب سے کچھ 1 سال قبل سرکار تاج الشریعہ کو اپنا امیر، بریلی شریف کو اپنا مرکز اور خوب نعرے لگاتے تھے، لیکن جب تاج الشریعہ کی بارگاہ سے ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو اب وہ تاج الشریعہ پہ بھونکنے لگے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، اور انہوں نے اپنا ایک مفتی بنا لیا، اور وہ مفتی صاحب بیچارے اور دیکھتے ہیں نہ تھا آدھی رات کو فتویٰ دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ فرید الحسن صاحب۔ اب ان صاحب کو فتویٰ دینے کا حق دیا کس نے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اجمیر شریف کا ایک مجاور، جیسے وہاں کئی مجاور ہیں، ویسے یہ بھی ایک مجاور ہیں، تو ان مجاور صاحب کو فتویٰ دینے کا حق تب ہوتا نا جب یہ مدرسے کا منہ دیکھتے، مدرسے میں داخلہ لیتے، درس نظامی کی تکمیل کرتے، تربیت افتا کا کورس کرتے، تخصص فی فقہ کرتے، اس کے بعد ان کو کچھ حق تھا کہ یہ شریعت کے معاملے میں لب کشائی کرتے، مگر ان تمام چیزوں سے نابلد، عاری اور نرے جاہل ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ اور ان کو کب معلوم پڑا کہ تاج الشریعہ کی یہ عبارت ہے؟ جب ان کے چیلے جناب سنابل رضا صاحب نے تقریر کی اور تقریر کے اندر 25 لاکھ کا انعام رکھا، تب یہ ایسے مفتی، تب ان کو پتا چلا کہ تاج الشریعہ کی عبارت ہے۔ اب یہ صاحب نے فتویٰ دیا، اس میں تو بہت بیکار کی باتیں لکھی ہوئی ہے، سب پہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا میں، بس آپ تمام حضرات کو بتا دوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا، کس پر سنابل نے 25 لاکھ کا انعام رکھا، اور کس پر جناب سید فرید الحسن صاحب چشتی صاحب جو ہے انہوں نے حکم شرع لگا دیا اور حضور سرکار تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ کو گستاخ قرار دیا۔ اصل میں سرکار تاج الشریعہ کی فتاوی تاج الشریعہ میں ایک سوال کیا گیا سجدہ تحیت کے حوالے سے، یعنی وہ سجدہ جو عبادت کے طور پر نہ ہو، تعظیم کے طور پر ہو۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو درست قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو سرکار تاج الشریعہ نے اول تو حوالوں کے انبار لگا دیے،
جیسے کہ آپ خود بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں، علامہ طحطاوی وغیرہ کے حوالے اس میں ذکر فرمائے ہیں جواب میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں ہرگز ہرگز سجدہ تحیت یعنی سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، آپ نے اس کے حوالے پیش فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سجدہ تحیت کو جائز قرار دیا حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ان سے خطأً ایسا ہو گیا، نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ عبارت کا یہ حصہ خاص طور سے ملحوظ ذہن رہے۔ کتاب شریعہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور محبوب الہی نے ایسا نہیں ہے کہ حضور محبوب الہی نے دانستہ طور پر حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضور محبوب الہی کے بارے میں تاج الشریعہ نے لکھا کہ انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ اب جن کی سمجھ ہی الٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کی سمجھ کو سیدھا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر ان کے نظریے سے اس عبارت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھ لے کہ یہ بات ایسی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کو پیسہ دیں اور جب وہ انکار کر جائے تو آپ اس سے یوں کہیں، کیا میں نے تمہیں پیسہ نہیں دیا تھا؟ میں نے تمہیں پیسہ نہیں دیا تھا۔ تو یہ نہیں دیا تھا انکار کے لیے نہیں ہے، بلکہ دیا تھا۔ تو حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دانستہ یعنی جانتے ہوئے حق کو چھوڑا ہو اور باطل کو اپنایا ہو، نہ انہوں نے باطل کو چھوڑا نہ حق کو اپنایا۔ یہ مطلب ہے، یہاں پہ انکار ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باطل کو اپنایا اور حق کو چھوڑا جانتے ہوئے، بلکہ خطأً ان سے ایسا ہوا۔ اب لفظ خطا پر یہ بوکھلا گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو معصوم ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ رب العالمین۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہر ایک سے خطا ممکن ہے۔ پہلے تو فرید الحسن صاحب آپ یہ سن لیں کہ آپ نے اپنے پرچے میں وہ فتویٰ کیا ہے، لقوہ ہے آپ کا، آپ کو لقوہ مار گیا ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھا۔ تو ایسا نہیں ہے، کسی کے بارے میں قطعیت سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے، وہ فقط انبیاء علیہم السلام کی شان ہے، ان کے بعد ہر ایک سے خطا ممکن ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک سے خطا ممکن ہے۔ تو یہ تو پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں، پھر بھی آپ معاذ اللہ رب العالمین حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کو معصوم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اجماع کے خلاف کر رہے ہیں، جبکہ اجماع کے خلاف کرنے والوں کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے ہم اسے چلنے دیں گے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے جہنم میں الگ پھینکیں گے۔ تو جو پوری اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس پر قائم رہیے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اب دوسری بات جو حضور تاج الشریعہ نے لکھا کہ خطأً ان سے ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خطأً ایسا ہوا۔ تو کیا حضور محبوب الہی کے لیے سرکار تاج الشریعہ نے لفظ خطا استعمال کر کے گستاخی کی؟ تو ماشاء اللہ مجاور صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا تو کام تھا حلوہ ملیدہ کھانا، مانڈے کھانا، نیاز نذرانے میں مشغول رہنا، آپ نے یہ کیوں زحمت اٹھائی فتویٰ دینے کی؟ کون لوگ آپ کو مجبور کر رہے ہیں فتویٰ دینے پر؟ بھیا کیوں آپ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ مورچھل لے کر پیٹھ ٹھوکنے کے لیے بنا ہے، نہ کہ قلم اٹھا کر فتویٰ دینے کے لیے۔ تو آپ اپنے دستہائے ناز کو تکلیف ہی مت دیجیے فتویٰ دینے کی۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جو آپ لفظ خطا سے گستاخی سمجھ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں، ہر سنی سمجھے کہ بھئی 4 امام ہیں، چاروں حق پر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک حق ہے۔ اب چلیں کہ چاروں ائمہ کے بیچ ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک نماز میں 200 مسئلوں پر اختلاف ہے۔ اچھا، اتنا شدید اختلاف پھر بھی چاروں حق، وہ کیسے؟ اب سمجھیں، ہمارے یہاں رفع یدین منسوخ ہے۔ رفع یدین نماز میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یعنی اٹھانا، یدین یعنی دونوں ہاتھ، منسوخ ہے۔ رفع یدین کرنا جائز نہیں، فاتحہ خلف الامام بھی جائز نہیں، اور تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا
یہ ہمارے یہاں سنت ہے. فوق صدری ہی، سینے پہ ہاتھ باندھنا، یہ ہمارے یہاں خلاف سنت ہے. اب یہ سارے مسائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے، درست ہے، بلکہ استحباب کے درجے میں ہے. ان کے نزدیک رفع یدین کا دوام ثابت ہے، سنت ہے رفع یدین. اب بتائیے ایک چیز جسے امام اعظم ناجائز سمجھتے ہیں اسے امام شافعی سنت سمجھ رہے ہیں، ان دونوں میں سے غلطی پر کون؟ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر فقہا ایک لفظ لے کر آتے ہیں کہ یہ خطائے اجتہادی ہے. یہ خطا مانے کوئی عام خطا نہیں ہے، خطائے اجتہادی یعنی مجتہد کی خطا، جس پر اسے غلطی کرنے کے بعد بھی ایک نیکی ملے گی. اور ہم خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12,93,000 مسائل جو انہوں نے قرآن و سنت سے نکالے ہیں، ان سب مسائل کو صحیح سمجھتے ہیں، حق جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال کرتے ہیں امکان خطا کے ساتھ، یعنی ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گی، لیکن مجتہد کی خطا اس پر بھی اس کو ثواب ہے اور من جانب اللہ اس کو اجر ہے. غیر مجتہد کو شریعت کے معاملے میں مداخلت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ہمارا کام ان کا اتباع کرنا. اب یہ 4 امام ہے، اب سر کے مسئلے کو لے لو، ایک کے یہاں چوتھائی سر کا مسئلہ، ایک کے یہاں پورے سر کا مسئلہ، ایک کے یہاں ایک بال کا مسئلہ، ایک کے یہاں سر کی ابتدا آنکھ کی پلکوں سے ہوتی ہے. جی ہاں، آنکھ کی بھووں سے سر کی ابتدا ہوتی، وہاں سے لے کے پیچھے تک مسا کرنا ہے. کتنا شدید اختلاف ہے. اس میں سے کوئی ایک ہی حق ہے نا، اور اگر باقی تینوں غلطی پر ہے، مان لیجئے 3 غلطی پر ہے، تو وہ غلطی اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں. یعنی ایسی خطا ہے کہ ان کو اس پر بھی ایک نیکی ملے گی، اور جو ان میں سے ایک صحیح ہے اس کو 2 نیکی ملے گی. تو مولوی صاحب خطا اجتہادی کا مسئلہ عام ہے. آپ فقہ حنفی کی کتابیں پڑھیے، اگر آپ بقول آپ کے بزام خیش آپ مفتی ہے اور حلقہ مریدہ نے آپ کو مفتی بنا دیا، ماشاءاللہ کیا گھٹیا معیار ہے زمانے میں مفتی بننے کا. جن کو علم و فن سے دور دور تک کا واسطہ نہ ہو، جو اردو کو اگلتے ہوں، ماشاءاللہ ایسے لوگ مفتی بن گئے. تو اب تو خدا خیر کرے دارالفتہ کی اور مدارس کی، جب ایسے ہی بے پڑھے لکھے لوگ مفتی بننے لگے. تو آپ فقہ حنفی کی کتابیں دیکھیں، وہاں آپ کو جگہ جگہ یہ مسئلہ ملے گا کہ یہ فلاں مجتہد کی خطا ہے، یہ فلاں مجتہد کا مذہب مختار ہے، یہ فلاں مجتہد کا پسندیدہ قول ہے. اس قسم کی باتیں آپ پڑھیں. تو سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا کہ سجدہ تحیت جائز ہے، اس کو انہوں نے جائز رکھا، ٹھیک ہے. اور شریعت محمدیہ میں سجدہ تحیت کی بھی اجازت نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ بھی مانتے ہیں. چلیے، آپ کے نزدیک حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالی نے جو لکھا وہ صحیح ہے، یعنی سجدہ تحیت جائز ہے. تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں بھیا سجدہ تحیت؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. اور جن کے گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو مفتی بنا دیا ہے، بیچارے ٹھکرائے ہوئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے، تو ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے مریدوں سے سجدے کرواتے ہوں. ہاں، کیوں نہیں کرواتے یار؟ ہو سکتا ہے آگے چل کر بغض رضا میں بغض حضور تاج الشریعہ میں آگے کروانے لگیں، لیکن اب تک تو نہیں کرواتے تھے نا. کیوں نہیں کرواتے تھے؟ اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ راجح قول، مفتہ بھی قول، جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ یہی ہے عدم جواز کا، کہ سجدہ تحیت جائز نہیں ہے. اور خود حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالی نے اگر جائز لکھا ہے تو وہ مرجوح قول ہے، اور ان سے اس مسئلے میں خطا اجتہادی ہو گئی. اور حضرت تاج الشریعہ نے اس قدر تعریف کی ہے اسی فتوے میں. تمام لوگ فتاوی تاج الشریعہ کا وہ اسکین پیج دیکھ لیں، زبردست تعریف سرکار تاج الشریعہ نے کی ہے. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ تاج الشریعہ نے گستاخی کی، یہ عام فہم لوگ بیچارے جو سنی مسلمان اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلنا، ان کو بھڑکانا، یہ بھڑکاؤ بھاشن دینا ہے تقریروں میں کہ دیکھو فلاں کی توہین کر دی، دیکھو فلاں کی توہین کر دی. یہ تم اپنے اسٹیج پر اور اپنے 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر کاغذ قلم سے لکھ تو سکتے ہو، لیکن خدائے کعبہ کی قسم تم علماء کے سامنے بیٹھ کر کبھی اسے ثابت نہیں کر سکتے ہو. ابھی جب میں نے مولوی سنابل کو مناظرے کا چیلنج دیا، 2 دن کے اندر مجھے اتنی گالیوں کے فون آئے، سب کے نمبر، سب کی گالیاں میرے پاس ریکارڈ ہیں. اور اگر میں چاہتا تو بدلے میں گالی دیتا، اپنے شاگردوں، چاہنے والوں کے ذریعے ان کی جو ہے خیریت ناپتا،
لیکن ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے یہ نہیں سکھایا ہے. حق کا پیغام ہے، ہم پہنچاتے رہیں گے بلا خوف لومۃ لائم، کسی سے ڈرے بغیر. اور یہی ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کا ہمیں سبق ہے. شریعت پر قائم رہو، حق بولتے رہو اور کسی کو خاطر میں نہ لاؤ. میرے دل میں کسی پیر کے لیے، کسی خانقاہ کے لیے جو سنی صحیح العقیدہ ہو کوئی کجی نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ہم غلطی پر اس کو ٹوکیں گے اور بدلے میں ان کے مریدین گالی دیں، گلوچ کریں، دھمکیاں دیں مارنے کی. تو ان سب باتوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. خدا کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آج تک انہیں یہ ساری چیزیں نظر کیوں نہیں آئی. اب تک امیر تاج الشریعہ، مرکز بریلی شریف، اور جب اپنے خلاف فتویٰ آ گیا تو اب ساری کمیاں خامیاں نظر آنے لگی ہیں. حالانکہ ایسی کوئی کمی، ایسی کوئی خامی الحمدللہ ثم الحمدللہ نہیں. تاج الشریعہ نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، حق لکھا ہے. اور یہ جملہ سرکار محبوب الہی کے لیے تو کیا، سرکار محبوب الہی کیا مقام و مرتبے میں امام شافعی سے بڑے ہیں؟ یہ تو امام شافعی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، امام دار الہجرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور ان مسالک کا ماننے والا، ان مذاہب کا ماننے والا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ علماء کی اصطلاحات ہیں، علماء کی بولیاں ہیں جس میں اپنے بڑوں کا بچاؤ ہوتا ہے. خطائے بزرگاں گرفتن خطا، کہ بزرگوں کی خطا پر گرفت کرنا یہ خود غلطی ہے. تو سرکار تاج الشریعہ نے اتنا صاف صاف لکھا ہے کہ خطاً ان سے ایسا ہوا، نہ کہ دانستہ طور پر انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حق کو چھوڑا ہو باطل کو اپنایا، بلکہ وہ ایک ان کی اجتہادی خطا ہے. میرے سنی بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے لیے ایسے جوشیلے اور سڑک چھاپ رٹو مقرروں کی تقریریں سن کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کریں. اس زمانے میں سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سرکار اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین، ان کے علوم کے سچے وارث سرکار مفتی اعظم کا فیضان بن کر سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہمارے بیچ جلوگر ہیں. ان کے فرامین کو اپنائیں، ان کے فرامین کو سنیں اور ان کے جانشین حضور مفتی عزت رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ جو ہماری رہبری کر رہے ہیں اس کو سنیں اور مرکز بریلی شریف سے سختی کے ساتھ جڑے رہیں اور ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھریں. الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، الگ الگ بات ہے، لوگ خواہ کنفیوز ہو رہے ہیں. کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بریلی شریف ہمارا مرکز ہے، تاج الشریعہ ہمارے امیر ہے اور ہماری رہبری کے لیے یہ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.